سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم ایاک نعبد اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما علی الحسین المظلوم علی الحسین المظلوم المقتول المجروح المذبوح من القفا في أرض كربلاء في يوم عاشوراء بلا جرم ولا خطأ الذي غسله دم وكفنه تراب في أرض كربلاء عزاداروں کے ذہنوں میں ایک عام تصور یہ پایا جاتا ہے کہ امام عالی مقام کو غسل و کفن نہیں دیا گیا، مگر ایسا نہیں ہے، غسل بھی دیا گیا ہے اور کفن بھی دیا گیا، لیکن کس چیز کا غسل دیا گیا؟ الذی غسلہ دم، میں قربان جاؤں میرے مولا کو خون کا غسل دیا گیا۔ الذی غسلہ دم وکفنہ تراب فی ارض کربلاء، آپ کو کربلا میں خون کا غسل دیا گیا اور آپ کا کفن مبارک کربلا کی گرم ریتی، آپ کا کفن مبارک پتھر تھے، نیزے تھے،
اسی لیے عصر عاشور جب اپنے بھیا کے لاش اقدس پہ تشریف لاتی ہیں، اپنے بندھے ہوئے ہاتھوں سے پتھروں کو ہٹایا، لاش اقدس کو صاف کیا، کٹی ہوئی رگوں کا بوسہ لے کے کہا انت اخی، کیا تو میرا ماں جایا حسین ہے؟ انت اخی، کیا تو میرا ماں جایا حسین ہے؟ مجھے بتا تیرا لباس کون لوٹ گیا؟ مجھے بتا تیری لاش کو پامال کس نے کیا؟ مجھے بتا تیرا سر تن سے جدا کس نے کیا؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عجب نہیں عزادارو، کٹی ہوئی رگوں سے آواز آتی ہو زینب، جس نے تیری ردا چھینی عجب نہیں کٹی ہوئی رگوں سے آواز آتی ہو زینب، جس نے تیری ردا چھینی وہی میرا لباس لوٹ گیا۔ زینب، جس نے میری معصوم سکینہ کو تماچے مارے، اسی نے میری لاش کو پامال کیا۔ واہ حسینہ، واہ غربتہ، واہ حسینہ، واہ حجابہ۔ اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی في قرآنه المجيد والفرقان الحميد: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملناها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا۔ صلوات برمت بارے دیگر سلامات۔ دعا ہے پروردگار عالم ہمارے اس نوکری کو، ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ اقدس میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جو مومنین و مومنات پریشان ہیں پریشانیاں دور فرمائے۔ ہمارے وارث حقیقی امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ ہمیں ان کے انصار و مددگاران میں شامل فرمائے۔ اپنی تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے خلوص صلوات پڑھیں۔
عزیزان گرامی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، میں نے آپ کے سامنے سورہ احزاب کی آیت نمبر 72 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ ہمیشہ کی طرح آپ کی توجہ کا طالب ہوں، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، کہ امانت کہ جو کہ خلافت الہیہ ہے، اس کو اٹھانے کی طاقت کائنات میں کسی مخلوق میں نہیں ہے۔ اس امانت کا بوجھ فقط انسان ہی اٹھا سکتا تھا، اور انسان نے یہ بوجھ اٹھا لیا، مگر انسان بہت بڑا ظالم اور بہت بڑا نادان ہے، یعنی حق امانت کو ادا نہیں کیا۔ بہت بڑا ظالم اس وجہ سے ہے کیونکہ نادان ہے۔ اگر اسے معرفت حاصل ہو جائے، علم حاصل ہو جائے، شعور حاصل ہو جائے، تو یہ کبھی ظلم نہیں کرے گا، چاہے اپنے اوپر ظلم ہو یا چاہے دوسروں پر ظلم ہو۔ اصل وجہ انسان کی جہالت ہے، نادانی ہے، بے معرفتی ہے۔ اس لیے اسلام نے ہمیشہ، پروردگار نے ہمیشہ علم و شعور کی طرف بلایا، معرفت کی طرف بلایا، اور اس شخص کو مقام عطا فرمایا جو کہ عالم ہے، جو کہ شعور رکھتا ہے۔ روز قیامت ہر شخص کو جو حقدار ہوگا اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے کہ جا جنت میں چلا جا، لیکن جو عالم ہوگا، جو باعمل ہوگا، اسے جنت کے دروازے پہ روک لیا جائے گا، اور آواز دی جائے گی کہ اپنے ساتھ جس کو چاہتا ہے جنت میں لے جائے۔ یہ مقام ہے علم کا، معرفت کا مقام ہے۔ پروردگار نے ہمیشہ معرفت کی طرف بلایا ہے، علم کی طرف بلایا ہے، شعور کی طرف بلایا ہے۔ ایک ہی نماز ہے، 2 رکعت ہے، 5 انسان نماز پڑھ رہے ہیں۔ ایک منافق ہے، ریاکاری کے لیے پڑھ رہا ہے، ایک جنت کی لالچ میں پڑھ رہا ہے، ایک جہنم کے خوف سے پڑھ رہا ہے، اور ایک اس لیے پڑھ رہا ہے کہ تو لائق عبادت ہے۔ جو نمازیں ہم پڑھتے ہیں جناب سلمان بھی وہی پڑھتے تھے، لیکن وہ سلمان من اہل البیت بن گئے۔ کیسے بنے؟ مسئلہ علم کا ہے، شعور کا ہے، معرفت کا ہے۔ قرآن پاک تفکر کی دعوت دیتا ہے، تعقل کی دعوت دیتا ہے۔ افلا تعقلون، افلا تتفکرون۔ میں نے تمہیں انسان بنایا ہے، میں نے تمہیں شعور دیا ہے، عقل دی ہے، اسی لیے جو فکر نہیں کرتے ان کو پروردگار نے حیوان قرار دیا ہے۔ اولئک کالانعام، یہ حیوانوں کی طرح ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ فکر نہیں کرتے، سوچتے نہیں ہیں۔ اسی لیے آواز دیتا ہے، توجہ ہے میری طرف، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ کس چیز کو پڑھ؟ اس کائنات کو پڑھ کہ یہ کائنات تجھے کیا پیغام دے رہی ہے۔ یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ زمین، یہ درخت تجھے کیا پیغام دیتے ہیں۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ توجہ کیجئے گا، ایک طرف کائنات کی طرف نگاہ کر، پھر فوراً کہا اب اپنی طرف نگاہ کر۔ میرے ساتھ رہیں گے؟ اپنی طرف نگاہ کر کہ میں نے تجھے کس چیز سے خلق کیا۔ اپنے وجود کی طرف نگاہ کر، میں نے تجھے کس چیز سے خلق کیا۔ خالق الانسان من علق، تجھے ایک لوتھڑے سے خلق فرمایا۔
قرآن پاک جا کے پڑھیے کس طرف توجہ دلا رہا ہے. ایک دفعہ کہتا ہے نفخت فیہ من روحی، اپنے طرف نسبت دیتا ہے پروردگار کہ تو میری روح ہے تو میری. شاید میں نہ سمجھا سکوں کہ پروردگار کتنی عظمت دے رہا ہے، کتنا مقام دے رہا ہے انسان کو. اور ایک طرف کہتا ہے کہ میں نے تجھے نجس اچھلتے ہوئے پانی سے خلق کیا. میرے ساتھ رہیں، قرآن پاک ہے یہ. ایک دفعہ نسبت دیتا ہے اپنی طرف، ایک طرف نسبت دیتا ہے نجاست کی طرف. جب اپنی طرف دیتا ہے تو وہ انسان ملکوتی ہے، اور جب دنیا کی طرف نسبت دیتا ہے انسان دنیاوی ہے. ایک طرف اس طرف توجہ دلاتا ہے کہ میں نے تجھے کس لیے خلق کیا. توجہ میری طرف رہے. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. پیغام پہنچ رہا ہے. دونوں میں پیغام ہے، دونوں میں مقصد ہے، دونوں میں ہدف ہے. جب یہ فرما رہا ہے کہ نجس پانی سے خلق کیا، بتلانا چاہتا ہے کہ میں تیری تربیت کرنا چاہتا ہوں. یعنی دنیا میں اس لیے بھیجا تاکہ تیری تربیت کروں، تیرے وجود سے تکبر کے بیج کو نکال دوں. نجس پانی سے کیوں خلق کیا؟ تیرے وجود سے تکبر کے بیج کے نکال دوں، تاکہ تیرے ذہن میں غرور نہ آئے کہ میں کچھ ہوں. انسان کے خون کو نجس قرار دیا، انسان کے جسم سے جو چیز نکلتی ہے اسے نجس قرار دیا. کیوں؟ تاکہ انسان فکر کرے، تعقل کرے. وگرنہ میں نے پہلے بھی عرض کی تھی، جو حلال جانور ہیں ان کے گوبر سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے. آج سے پہلے کے زمانے میں ایندھن کے لیے فائدہ اٹھایا جاتا تھا، مگر انسان اپنی نجاست سے خود بھاگتا ہے. کیا پیغام ہے کہ خبردار، غرور میں نہ آنا، تکبر میں نہ آنا. تیری تربیت کر رہا ہوں تاکہ جب میرے پاس پہنچے اور تجھے دوبارہ کمالات عطا کروں تو تو اپنی حد میں رہے، اپنی حد میں رہے. تو پیغام دیا، غور و فکر کر اس کائنات کی طرف. قرآن کریم بھرا پڑا ہے. میرے ساتھ رہیں، بہت پیغام دینا چاہتا ہوں. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. سورہ آل عمران جا کے کھولیں، دیکھیں انسانیت کے پروردگار نے 3 مقام بتائے اس دنیا میں کہ حیوانیت کے بعد انسان سب سے پہلا جو قدم انسانیت کی طرف رکھتا ہے وہ مقام ہے مقام اولو الالباب، عقل والے. یعنی جس کے پاس عقل نہیں ہے وہ حیوان ہے. جو انسان عقل کرتا ہے، سوچتا ہے، فکر کرتا ہے، شعور میں آتا ہے، وہ انسانیت میں پہلا قدم رکھتا ہے. اور اس کے بعد دوسرا مقام ابراروں کا ہے، جو ابرار ہیں، یہ عقل والوں سے افضل ہیں. اور تیسرا مقام مقربین کا ہے. مقربین یہ میں عرض کروں گا ان 2 دنوں میں. اگر آپ لوگ میرے ساتھ رہے، توجہ کی تو کچھ پیغام دے کے جاؤں گا. 3 منازل ہیں، 3 مقام ہیں انسانیت کے. عقل والے، یہی عقل والے ابرار بنتے ہیں، پھر ابرار مقربین بنتے ہیں. یہ ایک منزل ہے، یہ ایک راستہ ہے. ابرار تب بنے گا جب عقل آئے گی، اور مقرب تب بنے گا جب ابرار بنے گا. پہلی منزل، پہلا مقام انسان کا شعور کا ہے. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. بارے دیگر صلوات. خصوصی توجہ کرنی ہے، بہت اہم پیغام ہے کہ ہم نے انسانیت میں قدم رکھنا ہے. انسانیت میں سورہ آل عمران جا کے کھولیے،
آیت 190 آیت نمبر 190 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے اِنَّا فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ توجہ کیجئے گا، یہ زمین و آسمان، یہ رات اور دن کا بدلنا، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ درخت، اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ کون سی نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے؟ میں اپنے معصوم بچوں کو سمجھانا چاہوں گا۔ عقل والوں کے لیے نشانی، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، رات اور دن کا بدلنا، درختوں کا، کچھ درخت پھلتے پھولتے ہیں، کچھ درخت گل سڑ جاتے ہیں، اس میں نشانیاں ہیں۔ یہ فضول نہیں ہے، یہ بیکار نہیں ہے، یہ بے فائدہ نہیں ہے، عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ کون سی نشانیاں ہیں؟ میں ابھی عرض کرتا ہوں، مثال دیتا ہوں۔ والدین ہیں، ایک والد ہے، ایک والدہ ہیں، ان کا ایک بچہ ہے، 10 سال کا ہے، 12 سال کا ہے۔ مثال پہ توجہ کیجئے گا۔ ایک ان کا بچہ ہے، اکلوتا بیٹا ہے، ان کا یہ بیٹا اس دنیا سے رخصت کر جاتا ہے۔ ایک ہی بچہ تھا، اس دنیا سے چلا گیا۔ اب اس بچے کی صحن میں سائیکل کھڑی ہے، اس کا لباس ہے، اس کی کتابیں ہیں، اس کا اپنا کمرہ ہے، اس کی یادیں ہیں۔ تو والدین جب صحن میں کھڑی ہوئی سائیکل پہ توجہ ڈالتے ہیں تو انہیں اپنے بچے کی یاد آ جاتی ہے۔ توجہ کر رہے ہیں؟ کتابوں پہ نگاہ ڈالیں، فوراً بچے کی یاد آ جاتی ہے۔ جس کو جگہ جہاں ملے وہیں بیٹھ جائیں تاکہ یہ تسلسل نہ ٹوٹے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ کتابیں ہیں، اس کا اپنا کمرہ تھا، اس کے کھلونے تھے۔ تو جب بھی نگاہ پڑتی ہے والدین کی، ان کو فوراً بچے کی یاد آ جاتی ہے۔ آپ سب خوب سمجھتے ہیں اس بات کو۔ تو یہ سائیکل نشانی ہے، علامت ہے کس چیز کی؟ کہ یہ سائیکل نشانی ہے، انہیں بچے کی یاد آ جاتی ہے۔ اگر میں عربی میں کہوں تو یہ سائیکل آیت ہے، اس آیت سے انہیں اپنے بچے کی یاد آتی ہے۔ لباس آیت ہے، نشانی ہے، یعنی نشانی ہے، علامت ہے، لباس کو دیکھ کر انہیں بچے کی یاد آ جاتی ہے۔ کھلونے آیت ہے، نشانی ہے، کھلونے کو دیکھ کے انہیں بچے کی یاد آ جاتی ہے۔ تو ارشاد فرما رہا ہے اِنَّا فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، یہ سب آیات ہیں، نشانیاں ہیں۔ ان سے کیا ہوتا ہے؟ خود ارشاد فرما رہا ہے یہ وہ نشانیاں ہیں جنہیں دیکھ کر اللہ کی یاد آ جاتی ہے۔ یہ نشانیاں ہیں، ان سے اللہ کی یاد آتی ہے۔ کن کو؟ ہر کسی کو نہیں۔ دیکھیے گا وہ صحن میں کھڑی ہوئی سائیکل، جب والدین نگاہ ڈالتے ہیں تو ان کو یاد آتی ہے، جب ہمسایہ آتا ہے تو وہ معمولی سائیکل سمجھتا ہے، اسے یاد نہیں آتی۔ ان کے لیے آیت نہیں ہے، ان کے لیے نشانی نہیں ہے، اجنبیوں کے لیے نشانی نہیں ہے، گھر والیوں کے لیے نشانی ہے۔ تو فرمایا یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، ان کو دیکھ کر اللہ کی یاد آتی ہے۔ کن کو؟ عقل والوں کو۔ بے عقلوں کو نہیں، صرف عقل والوں کو اللہ کی یاد آتی ہے۔ تو یہ سورج نشانی ہے، سورج کو دیکھ کے اس کی یاد آتی ہے، یہ اس کی طرف بلاتا ہے۔ عام انسان اس کو سورج سمجھتا ہے، درخت کو درخت دیکھتا ہے، چاند کو چاند دیکھتا ہے۔ میں پیغام دوں گا، میرے ساتھ رہیں۔ یہ نشانیاں ہیں، اللہ کی طرف لے کے جاتی ہیں۔
ما خلقت ھذا باطلا، تو نے یہ کائنات فضول خلق نہیں کی، عبث خلق نہیں کی۔ یہ سورج نشانی ہے، کس چیز کی؟ توحید کی نشانی ہے کہ جس نے خلق کیا، خلق کرنے والا قادر ہے، خلق کرنے والا حکیم ہے۔ میرے ساتھ رہیں، آگے جانے والا ہوں۔ خلق کرنے والا حکیم ہے، خلق کرنے والا عالم ہے، نشانی ہے لیکن محدود نشانی ہے۔ اس کی ہر صفت کو نہیں پہچنوا سکتی، صرف یہ بتاتی ہے کہ خالق ہے، صرف یہ بتاتی ہے قادر ہے، صرف یہ بتاتی، محدود، یہ نہیں بتاتی وہ کتنا کریم ہے، یہ نہیں بتاتی کتنا عالم ہے، یہ نہیں بتاتی وہ غفور ہے، رحیم ہے، حنان ہے، منان ہے، وہ ودود ہے۔ تو جتنی بھی نشانیاں آیتیں ہیں، نشانیاں ہیں، چھوٹی نشانیاں ہیں، آیات صغرا ہیں، محدود تعارف کراتی ہیں۔ میرے ایک ایک لفظ پہ غور رہے، پھر معراج ہوگی۔ محدود تعارف کراتی ہیں اس کا، محدود معرفت کراتی ہیں۔ نہیں بتا سکتی کہ وہ غفور کتنا، رحیم کتنا، منان کتنا، حنان کتنا۔ بار الہ، ہم نے تجھ تک پہنچنا ہے۔ یہ تو محدود نشانیاں ہیں، کوئی ایسی نشانی بھی ہے جو لامحدود ہو؟ جو میرے ساتھ رہیں، میرے ساتھ رہیں۔ محدود ہیں، اس کی تمام معرفت کو، تمام تعارف کو نہیں پہچنوا سکتی۔ کوئی ایسا ہے، ہم نے تجھ تک پہنچنا ہے، ہم نے لامحدود سفر طے کرنا ہے۔ یہ تو محدود ہیں، ہمیں بھی محدود کر دیں گی؟ تو کوفہ کے منبر پر میرے مولا نے کہا یہ آیات صغرا ہے، انا آیت اللہ الکبریٰ، اللہ کی سب سے بڑی نشانی میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ اس کے وجود کی سب سے بڑی نشانی میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ یہ میرے وجود سے ظاہر ہوگا وہ کتنا کریم ہے، یہ میرے علم سے ظاہر ہوگا وہ کتنا علیم ہے، یہ میں بتاؤں گا کہ وہ کیسا حکیم ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد۔ اس کی قدرت میرے وجود سے ظاہر ہوگی تو ٹھوکر ماروں گا، مردے کو زندہ کر دوں گا، کسی پہ نماز جنازہ پڑھ کے زندہ کو مردہ کر دوں گا، تو اس کی قدرتیں مجھ سے ظاہر ہوں گی۔ میں اس کی تمام صفات کا مظہر ہوں۔ اس نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا تاکہ ہمارے وسیلے سے ہم اس مخلوق کو اس تک پہنچائیں، اس کی معرفت کرائیں کہ وہ کتنا کریم ہے، کتنا حکیم ہے، کتنا علیم ہے، کتنا قدیر ہے۔ یہ انہوں نے پہچنوایا ہے، مگر کسی میں طاقت تھی کہ اسے پہچنوا سکتے؟ اسی لیے فرمایا نحن باب اللہ الذی منہ یؤتی، ہم وہ راستہ ہیں جس راستے سے اپنی مخلوق پر فضل و کرم کرتا ہے۔ اگر کچھ ادھر سے آتا ہے تو ہمارے وسیلے سے، ادھر سے کچھ جاتا ہے ہمارے وسیلے سے۔ تو یہ آیات ہیں ہر کسی کے لیے نہیں، عقل والوں کے لیے۔ یہ درخت پیغام دے رہا ہے، یہ سورج، یہ چاند، ستارے، مخلوقات کو پیغام دے رہے ہیں۔ اسی لیے عقل کی دعا کیا کرو کہ پروردگار ایسا شعور عطا فرمائے
کہ جب بھی اس کی مخلوقات پہ نظر پڑے تو اس کی یاد آ جائے۔ عبادت معرفت سے ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ بیان کرتا ہوں، صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ میرے امام کی بارگاہ میں، امام ششم کی بارگاہ اقدس میں ایک صحابی آیا، یا امام آپ کا فلاں چاہنے والا ہے، بہت عبادت کرتا ہے، بہت عبادت کرتا ہے، بہت عبادت کرتا ہے۔ امام نے کہا پہلے مجھے یہ بتا کیف عقلہ، اس کی عقل کیسی ہے، شعور کیسا ہے، معرفت کتنی ہے اسے؟ کہا مولا مجھے یہ تو نہیں معلوم۔ امام نے کہا پھر مجھے یہ نہ بتا کتنی عبادت کرتا ہے، پہلے مجھے یہ بتا شعور کتنا ہے اس میں، بصیرت کتنی ہے۔ پھر امام نے اس کے سامنے بنی اسرائیل کا ایک واقعہ پیش کیا۔ امام نے کہا بنی اسرائیل کا ایک عابد تھا، بہت بڑا عابد، عبادت گزار تھا، فرشتے بھی اس کی عبادت پر تعجب کرتے۔ اور ایک دفعہ فرشتوں نے کہا بار الہ یہ تیری اتنی عبادت کرتا ہے، ہمیں اس کا مقام دکھا کہ جنت میں اس کا کیا مقام ہے۔ جب پروردگار نے مقام دکھایا تو معمولی سی جنت تھی، 2-4 حوریں تھیں اور کچھ بھی نہیں تھا۔ فرشتے حیران ہوئے، بار الہ اتنی سنگین عبادت اور مقام اتنا کم۔ تو پروردگار نے کہا ایک فرشتے کو انسانی لباس میں بھیجا، تو خود جا کے دیکھ کہ کیا مسئلہ ہے۔ وہ فرشتہ انسانی لباس میں آیا، اس کے ساتھ عبادت کرنے لگا۔ کچھ دن گزرے، فرشتے نے کہا اے عابد کیا تیری کوئی خواہش بھی ہے؟ اس نے کہا ہاں میری ایک خواہش ہے کہ جہاں ہم عبادت کر رہے ہیں یہ سرسبز علاقہ ہے، گھاس ہے، لیکن یہاں پہ بہت سی گھاس ہے، اگ رہی ہے، کچھ دنوں بعد یہ گل سڑ جاتی ہے۔ کاش اللہ کوئی گدھا پیدا کر دیتا جو اس گھاس کو کھاتا رہتا، یہ اسے ضائع نہ ہوتی۔ جو ہی اس نے اس کی اس فکر کو دیکھا فوراً سمجھ گیا کہ اس کا مقام کیوں اتنا پست ہے۔ غور فرما رہے ہیں آپ کہ اس کا شعور کتنا تھا، عقل کتنی تھی کہ وہ معاذ اللہ پروردگار پر بھی اعتراض اٹھا رہا ہے کہ یہاں پہ ایک کمی ہے تیری خلقت میں۔ سبحان اللہ کا کیا مطلب ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، سبحان اللہ کا اصل مطلب ہے تیرا ہر کام بے عیب ہے، تیرا ہر کام عالی ہے، پرفیکٹ ہے۔ گھاس کا اگنا بھی پرفیکٹ ہے اور اس کا گل سڑ جانا بھی پرفیکٹ ہے۔ گھاس کے اگنے میں بھی پیغام ہے اور عقل والوں کے لیے گل سڑ جانے میں بھی پیغام ہے۔ کل میں نے عرض کی تھی مومن کے لیے پیغام ہے، آیت ہے، نشانی ہے کہ یہ گھاس گل سڑ رہی ہے۔ یہ کیسے گل گئی، یہ کیسے سڑ گئی؟ یہ تب گلی جب اس نے جس چیز نے اسے بڑھانا تھا اس نے اس چیز سے قطع تعلق کر لیا۔ کل میں نے عرض کیا تھا، آپ میرے ساتھ رہیے گا، میرے ساتھ رہیے گا، اس نے اس سے منہ پھیر لیا۔ جرم کس چیز کو کہتے ہیں؟ وہ چیز جو انسان کو یا کسی چیز کو آگے بڑھائے، انسان اس چیز سے منہ موڑ لے۔ جرم قطع تعلق کر لینا۔ وَلَا تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُءُوسَهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ، کاش تم وہ وقت دیکھو کہ مجھ سے منہ موڑنے والے روز قیامت کیسے مرجھائے ہوئے ہیں۔ تو مومن کے لیے پیغام ہے اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، ہر چیز میں پیغام ہے۔ میں نے تجھے دنیا میں بھیجا اسی لیے ہے کہ تیری تربیت کروں، تجھے صفات میں تجھے اپنے جیسا بناؤں۔
تاکہ روز قیامت تو میرے ساتھ بیٹھنے کے قابل بن سکے، تیری تربیت کروں ہر چیز میں پیغام۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ہر چیز میں پیغام۔ مومن سمجھتا ہے، عقل والا سمجھتا ہے اس نے مجھے دولت دی، وہ مجھ سے کچھ چاہتا ہے، اس نے مجھے فقر دیا، وہ مجھ سے کچھ چاہتا ہے، اس نے مجھے سلامتی دی، وہ مجھ سے کچھ چاہتا ہے، اس نے مجھے بیماری دی، وہ مجھ سے کچھ چاہتا ہے۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ اسی لیے ارشاد فرماتے ہیں اگر 40 دن تک کسی مومن کو کوئی پریشانی نہ آئے تو پروردگار کی بارگاہ میں گریہ و زاری کرے کہ کیا تو مجھ سے ناراض ہو گیا ہے؟ کیونکہ پریشانی، مرض، فقر یہ انسان کے غرور و تکبر کو توڑتے ہیں، غرور و تکبر کو توڑتے ہیں۔ انبیاء نے کیسے زندگی گزاری، ائمہ علیہ السلام نے کیسے زندگی گزاری؟ مشعل راہ ہے ہمارے لیے، ہم پیغام لینے آئے ہیں۔ رسول کرامی کی ذات اقدس، بارئلہ اگر تو مجھے صبح کا کھانا دے تو شام کا اس وقت تک نہ دینا جب تک میں تیری بارگاہ میں آ کے آہوزاری نہ کروں، کیونکہ اگر تو بغیر مانگے مجھے دے دے گا تو میں باغی ہو جاؤں گا، سرکش ہو جاؤں گا۔ یہ ہمارے لیے پیغام ہے، ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ کیوں اتنے عظیم انبیاء کو، ائمہ کو ہمارے لیے بھیجا؟ صلوات پڑھیں بر محمد عزاداران گرامی، یہ دن کچھ پیغام لے کے آتے ہیں۔ ان ایام سے ہدایت لیجئے کہ کربلا ہمارے لیے کیا پیغام لے کے آئی ہے۔ یہ جو کہا گیا آہوزاری کرو، گریہ و بکا کرو، امام سے پوچھا گیا یا امام یہ عقل الہی کیسے نصیب ہوگی کہ میں ہر چیز میں توحید کا نظارہ کروں، ہر چیز مجھے پروردگار کی طرف لے جائے، میں درخت کو درخت نہ دیکھوں بلکہ اس کی نشانی دیکھوں، درخت کو دیکھ کر مجھے اس کی یاد آ جائے، سورج کو دیکھ کر مجھے اس کی یاد آ جائے۔ فرمایا فَلْيَتَذَرَّ، پروردگار کی بارگاہ میں آہوزاری کر، این یکمل عقلک، کہ تیری عقل کو کامل کر دے۔ ہم درخت کو درخت دیکھتے ہیں، درخت کو درخت دیکھ کر ہمیں اللہ کی یاد نہیں آتی، وگرنہ اس دنیا میں اتنے غافل نہ ہوتے کہ یہ کچھ پیغام دے رہا ہے ہمیں۔ ما خلقت ھذا باطلا، کہ تو نے اس کائنات کو عبث پیدا نہیں کیا، فضول پیدا نہیں کیا۔ تیرا دولت دینا بھی میرے لیے پیغام، اور تیرا دولت مجھ سے چھین لینا بھی پیغام۔ وہ کون سا پیغام ہے؟ دولت دے کے مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ دولت دے کے مجھے کیا بنانا چاہتا ہے؟ مجھے اپنے جیسا کریم بنانا چاہتا ہے، اور دولت چھین کے مجھے اپنی بے بسی دکھانا چاہتا ہے کہ میرے بغیر تو بے بس ہے، لاچار ہے، محتاج ہے۔ سلامتی دے کے مجھے کیا بتلانا چاہتا ہے، اور بیماری دے کے مجھے کیا پیغام دینا چاہتا ہے؟ مگر ہم غافل ہیں، ہمیں نہیں سمجھ آئی اس کائنات کی، ہم نے اس کائنات میں لپیٹنا شروع کر دیا،
اسی کو ہی سب کچھ سمجھ لیا۔ ایک ہی رات میں جو شخص پوری دنیا کے آگے نامعلوم تھا، ایک ہی رات میں شہرت ہو جاتی ہے، ایک ہی رات میں شہرت ہو جاتی ہے، ایک ہی رات میں غریب دولت مند بن جاتا ہے۔ کیا اس میں پیغام نہیں ہے؟ کیا اس میں حکمت نہیں ہے؟ یا بغیر کسی حکمت کے ہو رہا ہے، یا اتفاقاً ہو رہا ہے؟ نہیں، اتفاقاً نہیں ہو رہا۔ وہ جو تیری زمین کوڑیوں کے بھاؤ بھی نہیں بکتی تھی، آج کروڑوں کی ہے۔ کس وجہ سے؟ پیغام لے کے جائیں، اس مبارک مجلس سے پیغام لے کے جائیں۔ وہ قارون تھا جو یہ سمجھتا تھا کہ یہ سب کچھ مجھے اس دنیا کے لیے دیا گیا ہے، لیکن وہ جناب خدیجۃ الکبریٰ تھیں جو سمجھ گئیں یہ مال و دولت مجھے وہاں پہنچنے کے لیے دیا گیا ہے، اسی لیے سب کچھ رسول اللہ کے قدموں میں ڈھیر کر دیا، اور خود شیب ابی طالب میں فقر کی زندگی گزاری، غربت کی زندگی گزاری۔ پیغام ہے یا نہیں ہے؟ میں کہتا ہوں مولا کا کرم ہے، پچاروں پہ بیٹھا ہوں، پتہ نہیں کس کروڑوں کا گھر بنا دیا، لیکن یہ نہیں سمجھ رہا کہ دولت آنے سے میرے اندر غرور آ گیا ہے، تکبر آ گیا ہے، میں دولت پہ توکل کر رہا ہوں، اب خدا پر توکل نہیں کر رہا۔ یہ اگر میرے پاس وقت ہوتا میں بتاتا کہ انبیاء نے دولت کی مذمت کیوں کی ہے۔ اصل فلسفہ خلقت سب سے پہلے دن میں نے بتلایا، انسان کے وجود سے تکبر کو نکال دے۔ پیغام لے کے جائیے، مومن برابر ہے۔ امام علی علیہ السلام کا دور حکمت ہے، خلوص سے صلوات پڑھے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ دور حکومت ہے آپ کا، آپ ایک جگہ وزٹ کرنے گئے، دیکھنے گئے وہاں کے کیا حالات ہیں، جب وہاں سے واپس آنے لگے تو پورا شہر آپ کو الوداع کرنے کے لیے آپ کے ساتھ چل پڑا۔ ایک جگہ آئی، امام اپنے گھوڑے پہ سوار ہونے لگے، امام تھوڑا سا دور گئے، پورا شہر آپ کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ امام رک گئے، گھوڑے سے نیچے تشریف لے آئے، فرمایا میرے پیچھے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ کہا یا امام یہ ہمارا طریقہ ہے کہ جب کسی کو عزت دیتے ہیں تو جب وہ گھوڑے پہ سوار ہو جاتا ہے تو ہم اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں۔ امام نے کہا یہ عزت کا طریقہ صحیح نہیں ہے، توجہ کیجئے گا، پیغام دینے جا رہا ہوں۔ امام نے کہا یہ عزت کا طریقہ صحیح نہیں ہے، یہ ان لوگوں کے لیے جو پیادہ ہیں، ان لوگوں کے لیے جو پیادہ ہیں ان کے لیے ذلت کا باعث ہے، اور وہ جو سوار ہے اس کے لیے تکبر کا باعث ہے۔ جو سن رہے ہیں میرا ساتھ دیں، جو پیادہ چل رہے ہیں ان کے لیے ذلت کا باعث، اور جو سوار ہے تکبر کا باعث۔ فرمایا مومن کو عزت اس کو سینے سے لگا کے دو، مومن کو عزت اس کے نور کی جگہ کو چوم کے دو۔ فرمایا یا امام اس کے نور کی جگہ کون سی ہے؟ فرمایا جس جگہ پہ وہ سجدہ کرتا ہے، یعنی پیشانی، یعنی اسے سینے سے لگاؤ، اس کی پیشانی کا بوسہ لو، یہ اس کی عزت کرنا ہے۔ تو معاشرے میں دیکھیے کیسے عزت کرتے ہیں، وہ جی فلاں آ گیا، مولانا صاحب آ گئے، علامہ صاحب آ گئے، اس کے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ رہے اس کے پاؤں پہ۔ یہ طریقہ ایمان نے نہیں بتلایا، یہ تمہارا اپنا طریقہ ہے۔ یہ اس مومن کے لیے ذلت کا باعث، اس کے لیے تکبر کا باعث۔ کچھ گھٹنوں پہ بھی ہاتھ نہیں رکھتے، سیدھے قدموں پہ سجدہ کر لیتے ہیں، میں نے خود دیکھا ہے۔
میں نے خود دیکھا ہے. اور وہ جن کو کسی بھی وجہ سے شہرت مل گئی ہے وہ اپنے لیے اعزاز سمجھ رہے ہیں کہ ہم کچھ ہیں، ان کے سر پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں اور یہ باعث ہے ان کے لیے بابرکت ہاتھ ہے. امام کا طریقہ نہیں ہے یہ شیطانی طریقہ ہے. امام نے کچھ اور بتلایا ہے، اور امام کی سمجھ وہی تب ہی آئے گی جب علم کے دروازے کے آگے جائیں گے، سر جھکائیں گے. علم کے دروازے پہ آئی نہیں ہے تو انہیں سمجھ کیا آئے گی کہ امام نے کیا بتلایا ہے. تو میں اپنے مخلص عزاداروں سے عرض کروں گا، آپ کے خلوص میں شک نہیں ہے، آپ علماء کا احترام کرتے، عزت کرتے، شک نہیں ہے، لیکن جو امام نے طریقہ بتلایا وہ طریقہ اپنانا ہے. اگر کوئی یہ طریقہ اپنا رہا ہے نادانی کی وجہ سے، اسے بتلانا کہ امام نے جو حکم دیا وہ سینے سے لگانا ہے، پیشانی کا بوسہ لینا ہے. امام نے مومن کو عزت کا مقام دیا، منزلت دی ہے، مقام دیا ہے. تو یہ کربلا ہماری ہدایت کے لیے آئی ہے، شعور کے لیے آئی ہے، معرفت کے لیے آئی ہے. ہمیں اس معرفت کی کشتی میں سوار کرنے آئی ہے. اس بارگاہ اقدس سے کچھ لے کے جائیے. باشعور پروردگار کو پسند ہے. نادان بے معرفت جاہل سے پروردگار نفرت کرتا ہے، کراہت کرتا ہے. یہ مجلس، یہ کالا لباس ہمیں کیا پیغام دیتا ہے؟ یہ بھی دراصل آیت ہے، نشانی ہے، کربلا والوں کی یاد دلاتی ہے. یہ تعزیہ جو بناتے ہیں، یہ علم، یہ ساری چیزیں نشانیاں ہیں، آیت ہیں کہ فوراً ہمارا ذہن کربلا کی طرف چلا جاتا ہے. فوراً ہمیں ایک پیغام دیتی ہیں. کن کو پیغام دیتی ہیں؟ ہر کسی کو نہیں دیتی، جو عقل والے ہیں. بہت سے لوگ انہیں کپڑا سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ تو کالا کپڑا ہے. لیکن ایک ہے جو عقل والا ہے، وہ اسے کپڑا نہیں دیکھ رہا، وہ اسے علم دیکھ رہا ہے کہ یہ کسی علمدار کا علم ہے. یہ ہمیں کسی علمدار کی یاد دلا رہا ہے، ایک باوفا کی یاد دلا رہا ہے کہ وہ کیسا باوفا تھا. اس نے کبھی یہ نہیں کہا کہ مولا آپ بھی علی ابن ابی طالب کی اولاد ہیں اور میں بھی علی ابن ابی طالب کی اولاد ہوں. نہیں، ہمیشہ امام حسین کی بارگاہ میں ایسے رہے کہ میں تو ایک کنیز کی اولاد ہوں، میں غلام ہوں. اسی لیے جب سب نے شہادت کا جام نوش کیا تو امام کی بارگاہ میں ادب کے ساتھ گردن جھکا کر، ہاتھوں کو باندھ کر، ایک غلامی کے انداز میں آتے ہیں اور کہتے ہیں مولا، اجازت نہیں مانگتے عزادارو. آپ مولا عباس کے الفاظ پہ ذرا غور فرمائیں. فوراً آ کے اجازت نہیں مانگتے. عجیب انداز ہے. مولا یہ سینہ تنگی کر رہا ہے، مولا میرا دم گھٹ رہا ہے، مجھے اجازت دیں اپنے پیاروں کی شہادت کا بدلہ لوں، اپنے دوستوں کی شہادت کا بدلہ لوں. لیکن عزادارو، امام نے اس جنگ کو جیتنا ہے، لیکن ایک اور انداز سے. فتح تو مومن کی ہے، چاہے بادشاہت کی کرسی پہ ہو، چاہے نوکے نیزہ
پہ ہو. مومن کامیاب ہے، فتح ہے اس کی. لیکن امام اس جنگ کو ایک اور انداز سے جیتنا چاہتے ہیں، اور اگر جناب عباس چلے گئے تو جنگ کا نقشہ تبدیل ہو جائے گا. تو امام نے کہا، اے عباس، اے میرے بھائی، تو میری فوج کا علمدار ہے. تو ادب سے عرض کرتے ہیں، مولا وہ فوج کہاں ہے جس کا میں علمدار ہوں؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. تو امام کی اس پریشانی کو، اس مشکل کو خیام میں موجود بچوں نے حل کیا کہ خیام سے آواز آ رہی تھی، العطش العطش، ہے پیاس نے ہمیں مار ڈالا، ہے پیاس نے ہمیں مار مکایا. جب اس آواز کو سنا، امام نے کہا، بھیا عباس اگر میدان کربلا کی طرف جانا ہی چاہتا ہے تو پہلے ان معصوم بچوں کے لیے کوئی پانی کا انتظام کر دے. مولا عباس نے حکم کی تعمیل کی. اس خیمے میں آئے جس خیمے میں مشکیزیں رکھے ہوئے تھے. معصوم بچے ہیں، پیاس کی شدت سے انہوں نے مشکیزوں کو اپنے سینوں سے لگایا ہوا ہے. میرے مولا عباس خیمے میں گئے، بھتیجی سکینہ مجھے مشکیزہ دیجئے، میں آپ کے لیے پانی لے کے آتا ہوں. پانی کا نام آیا، بچوں کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی کہ اب ہمیں پانی مل جائے گا. مشکیزہ لے کے آئے، گھوڑے پہ سوار ہوئے، نہر علقمہ کی طرف رخ کیا. نہر علقمہ نہر فرات سے نکلتی تھی جو خیام کے زیادہ نزدیک تھی. اس نہر پہ 4000 اشقیاء کا قبضہ ہے. 4000 تیر انداز قابض ہیں. جب مولا عباس نے حملہ کیا تو پوری فوج تتر بتر ہو گئی. آپ آئے اور نہر علقمہ میں اپنے گھوڑے کو اتار دیا، گھوڑے سے نیچے تشریف لائے، مشکیزے کو بھرا. اس کے بعد ہاتھوں میں پانی لیا. عزادارو نہیں معلوم پانی میں کیا دیکھا، شاید پانی سے خطاب کر کے کہہ رہے ہیں، اے پانی، ہم وہ ہیں جو تجھ پر بھی ملکیت رکھتے ہیں، ہم تیرے محتاج نہیں ہیں. یہ تو پروردگار کا قانون ہے، وہ ہماری پیاس کے ذریعے قیامت تک کے لوگوں کو ہدایت دینا چاہتا ہے. یہ کہہ کے پانی کو واپس پلٹا دیا. گھوڑے پہ سوار ہوئے، خیام کی طرف جانا چاہا. عمر ابن سعد نے بکھری ہوئی فوج کو اکٹھا کیا. تمام فوج اکٹھی ہوئی، اب نشانہ لینا شروع کیا. جناب عباس نے چاہا ایسی جگہ سے جاؤں جہاں سے مجھے تیر نہ لگے. اب درختوں کی جگہ، جہاں سے درختوں کی آوٹ میں آ رہے ہیں. ایک ملعون نے ایک حملہ کیا، ایک بازو قلم ہو گیا، لیکن آپ آگے بڑھ رہے ہیں. دوسرے ملعون نے قبضہ کیا، دوسرا بازو قلم ہوا، لیکن آپ کے انداز میں فرق نہیں آیا. ہرملا نے سوچا، میں نے عباس کی طرف نگاہ کی، جناب عباس ہے مسلسل بڑھ رہے ہیں. ایک بازو قلم ہوا، فرق نہیں پڑا، دوسرا قلم ہوا، فرق نہیں پڑا. آخر وہ کون سی چیز ہے جس نے جناب عباس کو آسرا دیا ہوا ہے، جو جناب عباس کی آس ہے؟ تو میں نے دیکھا یہ مشکیزہ ہے جس کی وجہ سے آگے بڑھ رہے ہیں. اب میں نے مشکیزے کا نشانہ لیا، مشکیزے پہ تیر لگنا تھا، جناب عباس کی آس ٹوٹ گئی. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. پانی بہنا شروع ہو گیا. اسی انداز میں تھے کہ ایک تیر آنکھوں پہ لگا،
عزاداروں کیسے آنکھوں سے تیر کو نکالیں، ہاتھ ہی نہیں ہے، بازو ہی نہیں رہے، ابھی گھوڑے پہ سنبھل ہی نہیں پا رہے تھے کہ ایک گرد لگا، زین سے زمین پر آئے، آواز دی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، مولا آخری سلام قبول کیجئے۔ اس آواز کا سننا تھا، میرے مولا کی آس ٹوٹ گئی، آواز دی عباس الان ان کا سرا ظہری، بھیا عباس تیرے جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی۔ مولا عباس کے پاس آئے، کمر سے اٹھانا چاہا، میرے مولا نے کہا میرے مولا، اے میرے آقا، میرے سید و سردار، مجھ غلام کو کیوں اٹھانا چاہ رہے ہیں؟ کہا بھیا عباس تجھے خیموں میں لے جانا چاہتا ہوں۔ کہا مولا مجھے یہیں رہنے دیجئے، میں پانی لے کے نہیں آ سکا، میں کیا منہ دکھاؤں گا؟ امام خشک مشکیزہ اٹھا کے خیام کی طرف آئے، جب خیام کے دروازے پہ آئے آواز دی اجرکم اللہ اجرکم اللہ، عزادارو آواز دی یا بناتا رسول اللہ استعدوا للبلاء، اے نبی زادیو، اے سیدانیو، اے رسول زادیو، اب امتحانات کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ، اے نبی زادیو اب امتحان کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس آواز کا سننا تھا، خیموں میں کورام بچا، واہ جاوا، ہائے ہمارا پردہ، ہائے پیاس، ہائے عباس۔ لا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بار الہ ہماری اس قلیل سے عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، رحم و کرم فرما، ہمارے وارث حقیقی امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار و مددگاران میں شامل فرما، جو مومنین و مومنات پریشان ہیں پریشانیاں دور فرما، ہمارے ماما بزرگوار عباس قریشی کی پریشانیوں کو دور فرما، ان کے گھروں پہ اپنی رحمت سے برکت سے نازل فرما، جو اس مجلس اعزاء میں پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو مریض ہیں صحت و سلامتی عطا فرما، جنہوں نے مجھ گناہگار سے دعاؤں کی درخواست کی ہے ان کی دعائیں مستجاب فرما، ہمارے ماما بزرگوار حاجی غلام حور ہاشمی کو صحت و سلامتی عطا فرما، محترم بزرگوار مختار حسین قریشی کو صحت و سلامتی عطا فرما، ہم سب کے والدین کی حیاتی دراز فرما، ان کو صحت و سلامتی عطا فرما، جن کے والدین اس دنیا سے رخصت فرما چکے ان کی قبروں کو منور فرما، تمام مرحومین مومنین و مومنات کی قبروں کو منور فرما، اس مجلس اعزاء میں جو موجود ہیں ان کے تمام مرحومین مومنین و مومنات کی قبروں کو منور فرما، ہمارے مرحوم نانا بزرگوار جو اس امام بارگاہ میں موجود ہیں ان کی قبروں کو منور فرما، رحم و کرم فرما، بار الہ ہمارا خاتمہ بالخیر فرما، ہمارا حشر و ناشر اہل بیت کے ساتھ فرما، ہمیں اس دنیا میں حج و عمرہ کی زیارت نصیب فرما، زیارت امام حسین علیہ السلام نصیب فرما، اور آخرت میں شفاعت امام حسین علیہ السلام نصیب فرما،
عزاداران حسینی کی خود ہی حفاظت فرما، دشمنان اسلام، دشمنان پاکستان کو نیست و نابود فرما، جو بے اولاد ہیں اولاد سہل اولاد نرینہ عطا فرما، ہمارے بھائی بزرگوار علمدار حسین بھٹی کو اولاد نرینہ عطا فرما، جو اس مجلس اعزاء میں اولاد نرینہ سے محروم ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما، ہماری اس مجالس اعزاء کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، ہمارے اس ماتم کو عزاداری کو قبولیت کا درجہ عطا فرما، ہمارے خلوص میں اضافہ فرما، جو بھی دلی حاجات رکھتے ہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما، آج کی اس نظر و نیاز کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، محسن بھائی علی بھائی کے مال و رزق میں برکات عنایت فرما، ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سروں پہ ہمیشہ قائم دائم فرما، ہم سب کے گھروں پہ اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما، رحم و کرم فرما، ہمارے وارث حقیقی امام زمانہ کے ظہور میں تاج، ہمیں ان کے انصار و مددگاران میں شامل فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ کل بروز جمعہ کتنے بجے مجلس ہے؟ ٹھیک 9 بجے پروفیسر مسرت عباس کے گھر مجلس ہے، اور انشاءاللہ مودت فی القربہ دوتے گفتگو کی تھی ویسی کہ قرآن دے اندر مودت فی القربہ دا کیوں حکم دیتا گیا ہے، انشاءاللہ قرآن دی آیات دے وچ بیان کیتا ویسی کہ اجر رسالت دے بارے کیوں آکھیا گیا ہے۔ پروردگار ہماری تمام دعائیں اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین، اللہم صلی علی محمد۔